کاف لیگ نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. آپ اس مطالبے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک بچگانہ بات ہے. اقلیتی کمیشن کا مطلب کیا ہے؟ جس میں غیر مسلم شامل ہوں، ہمارے گھر کے ہندو بھائی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، دوسرے ہوں، جو بھی ہیں، جی جی ٹھیک ہے. تو جب ان کو غیر مسلم قرار دے گے، سوال یہ ہے ان کے کوئی حقوق ہیں یا نہیں؟ انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، انہیں کاروبار کرنے کا حق ہے، انہیں رشتے ناطے کرنے کا حق ہے، ان کی جان و مال و آبرو محفوظ ہے. اچھا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے غیر مسلموں کی. دیکھیے قادیانیوں کے معاملے میں اعتراض ایک تھا بس، دوسرا کوئی اعتراض نہیں تھا. جی جی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین تسلیم نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ قرآن بڑا مجید. اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک نبی ایجاد کر لیا. وہ جب گیا نا قادیانی کو بہت بھٹو سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے جو فکرہ کہا میں دہرا نہیں سکتا. چلیے انہوں نے کہا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ نبی تھا؟ ہاں جی، وہ سخت لفظ کہا. بات یہ ہے کہ جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اب ریاست ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار تو ہے نا. بالکل ہے. تو اقلیتی کمیشن یہ ڈرتے ہیں مولویوں سے. نہیں، ہارون صاحب حکومت جو ہے نا وہ ڈرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کاف لیگ سمیت ساری سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ کیا ہے. وہ چودھری صاحب نے اس پہ نہیں بیان دیا تھا کہ ان کو تبلیغی جماعت کو لاوارث نہ سمجھا جائے. ایک تو خیر ان کے بچے ہیں تبلیغی جماعت میں، ایک وجہ یہ بھی ہے بھائی تبلیغی جماعت کو کہ اختیار ہے قانون توڑنے کا. بھائی اگر انہوں نے قانون توڑا اور اس سے نقصان پہنچا ملک کو، ان کو بھی خود کو بھی پہنچا، اور بدنامی ہوئی اتنی جس کی کوئی حد نہیں ہے ان کی. کبھی نہیں ان کی بدنامی ہوئی تھی، یہ پہلی بار ہے. بات یہ ہے کہ اقلیتی کمیشن کا سربراہ کون ہے؟ ڈاکٹر شعیب سڈل، جو دنیا میں ایک علامت ہے، ایک لہکتا ہوا استارہ ہے انصاف کا. جب بھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور حکومت کسی عدالت کسی اور پہ انحصار نہیں کر سکتی، تو ڈاکٹر سڈل کو کہا جاتا ہے جی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جی، ملک ریاض کا اور اس کا ارسلان کا، یہ آپ فیصلہ کریں. یہ جناب افغان تجارت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ رائے دیں. اقلیتی کمیشن کے سربراہ تو ڈاکٹر سڈل ہیں، اور ڈاکٹر سڈل کے ہوتے ہوئے یہ اندیشہ کیوں ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شامل نہ کیا جائے؟ کیوں نہ شامل کیا جائے؟ جس شخص کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا ایک اصول کا بیان کیا ہے اور دائمی طور پر اپنا اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فریق کا موقف سنا جائے گا. ان کا نمائندہ کیا کرے گا کہ اپنا موقف بیان کرے گا. اگر وہ کوئی صحیح بات کرے اس کی سن لی جائے. ان کے ساتھ اختلاف کے لیے یہ ایک نقطہ کافی نہیں ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ آخری نبی ہیں؟ کیا یہ نقطہ کافی نہیں ہے؟ عیسائی تسلیم کرتے ہیں، وہ تمام پیغمبروں کو. ہندو تسلیم کرتے ہیں، سکھ تسلیم کرتے ہیں. بھائی جو باقی اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کے دیکھیے. گزارش یہ ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین تسلیم نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا ان پہ، وہ اپنے لیے وہ جانے، اللہ جانے، اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے. کوئی شخص جس کو اللہ نے ہوش و حواس عطا کیے ہوں اور وہ اردو زبان بھی جانتا ہو یا پنجابی بھی جانتا ہو، تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہی آخری تھے. نہ کبھی ایسا کوئی پیدا ہوا، نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے مجھے ان کے فضائل معلوم ہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ تمہارے لیے نمونہ کامل ہے، یہ ختم المرسلین ہے، اس کی عمر عزیز کی قسم ہے، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ ان کے سوا کسی اس کائنات میں آپ کسی درویش صوفی سے بات کریں نا، واقعی جو صوفی ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نظر نہیں. اچھا چلیے ہارون صاحب ذرا میری تصحیح کیجئے. مجھے بتائیے اس کمیشن میں ہونے کے بعد کیا قادیانیوں کو یہ حق بھی ملے گا کہ وہ منتخب ہو سکیں، الیکشن میں حصہ لے سکیں؟ وہ یہ حق تو انہیں پہلے ہی حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو شریک ہوتے ہی نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی مسلمان جعلی قادیانی بن کے اس سیٹ پہ قابض ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور اختلاف یہ ہے کہ قادیانوں کو ہم اپنا بھی سٹیزن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. نقطہ وہی صرف اختلاف ہے نا جی. یہ کیا بات، کیونکہ وہ اپنی تعلیمات کا پھر پرچار بھی کرتے رہیں گے، اسی وجہ سے نہیں کیا پرچار کریں گے. جو وہ قادیانی ہے، جس دن قومی اسمبلی نے یہ ریزولوشن اتفاق رائے سے منظور کر دیا تھا
اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ بھٹو کی موجودگی میں ہوا تھا ٹھیک کہ یہ غیر مسلم ہے، اس دن یہ قصہ ختم ہو گیا تھا.